چین نے باقاعدہ طور پر جو طالبان کی طرف سے اپوائنٹ کردہ فل ٹائم امبیسڈر ہے ان کے جو ڈپلومیٹک کریڈینشلز ہیں وہ ایکسیپٹ کیے ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک تقریب ہوئی جس میں چین کے صدر نے جہاں 38 باقی جو امبیسڈرز تھے ان کے کریڈینشلز کو ایکسیپٹ کیا، تو اس میں افغان طالبان نے جس کو نامزد کیا تھا اپنا سفیر بلال کریمی، ان کے کریڈینشلز بھی ایکسیپٹ کیے۔ یہ حیران کن ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ چین اس اعتبار سے وہ پہلا ملک بن گیا ہے کہ جس نے افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد فل ٹائم جو امبیسڈر ہے افغانستان کا اس کو قبول کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ چین نے خاموشی کے ساتھ یا ٹیسٹلی افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے؟ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ چین نے اس کی وضاحت تو نہیں کی، لیکن پاکستان کے لیے بھی اس لحاظ سے یہ جو فیصلہ ہے چین کا وہ حیران کن تھا، کیونکہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان جب اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تھے تو تمام جو خطے کے ممالک تھے اس میں چین بھی شامل تھا، یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی سولو فلائٹ نہیں لے گا۔ جب افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہوگی تو ایٹ لیسٹ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کریں گے۔ تو شہباز، جو پاکستان کے حکام ہیں وہ یقینی طور پر اس کو اسیس کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے چین جو ہے دنیا کی اب دوسری بڑی طاقت ہے اور وہ ہمارے سے پوچھ کے تو نہیں کریں گے، بٹ گیون دا فیکٹ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ افغان طالبان کو جو تھرو کرایا یا ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کروایا چین کے ساتھ، وہ پاکستان نہیں کروایا، اور آج اپیرنٹلی چین جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ وہ فیصلہ کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس لیے کائنڈ آف اے سیٹ بیک، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو نیچر آف ریلیشن شپ ہماری افغانستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اس اقدام سے چین کے جو افغان طالبان ہیں وہ امبولڈن ہوں گے۔ انفیکٹ ان کے ترجمان نے اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ کہا کہ چین کو وہ بات سمجھ آ گئی ہے جو باقی دنیا کو سمجھ نہیں آئی۔ ان ادر ورڈز دے آر سیئنگ کہ افغان طالبان آر ریالٹی اور دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ اس کے کہ ان کو وہ تسلیم کریں۔ کامران، وہ مجھے یاد آ گیا ارلی 1970s کا جب پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو قائم کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور ہم آج بھی اس کو چیرش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات قائم ہوئے۔ چین بھی ایکنالج کرتا ہے، چین بھی ایکنالج کرتا ہے، اور ایک فیکچوئل ہے، اور امریکنز بھی ایکنالج کرتے ہیں اس چیز کو۔ ان کی جو مختلف ہسٹری کی جو بکس ہیں، ان کے جو ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب یہ چیز ہم پھر یہاں پہ بھی کلیم کریں گے کہ ہم نے طالبان اور چائنا کے جو ریلیشن ہے اس میں بلڈ کروائے، بٹ ہمارے اپنے جو تعلقات ہیں وہ ہم ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ڈیولپمنٹ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو بھی پالیسی ہو، چائنا اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں نہ صرف ٹھیک ہونے جا رہے ہیں بلکہ وہ اکنامکلی وہ اس کو ڈیپن بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک لحاظ سے یہ ڈیویشن بھی ہے، جو 3 پرنسپلز ایگری ہوئے تھے بٹوین دی انٹرنیشنل پاورز فار دی ریکگنیشن آف طالبان، جس میں ایک ان کا تھا غالباً کہ ان کی جو لینڈ ہے، سرزمین ہے، وہ دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ کل کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، ابھی بھی وہ ہو رہی ہے اور پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے۔ دوسرا اس میں تھا ان کی انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، اور تیسرا ان کا تھا وومن یا گرلز کی ایجوکیشن کا۔ وہ تینوں چیزیں کے اوپر عمل درآمد کروائے بغیر اگر چائنا نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سولو فلائٹ لیں گے اور دنیا جو اس کو آپ کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ اسی ہفتے ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک اپنی رپورٹ پبلک کی ہے، یا ایک نیو جو اسٹریٹجی ہے ریگارڈنگ افغانستان، اور اس میں انہوں نے لمبی چوڑی رپورٹ ہے، اور اس میں جو بیسیکلی جو سٹوری ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوشیسلی یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ جو ڈپلومیٹک مشن انہوں نے افغانستان کے اندر بند کر دیا تھا جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے، اس کو وہ دوبارہ اوپن کر رہے ہیں۔ ابھی دوحہ سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجوہات جو انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلکہ ان کو کہا ہے یہ پریڈیٹری کنٹریز ایران، رشیا اور چین، انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ایبسنس میں افغانستان کے اندر اپنے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، جو امریکہ کے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ افغانستان، آپ کو پتا ہے کہ خطے کے ممالک ہوں یا انٹرنیشنل جو پلیئرز ہوں، ان کے لیے ایک کمپیٹنگ گراؤنڈ بنتا رہا ہے۔ تو اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ اور چین ایک دفعہ پھر، اور روس اپنا جو انفلوئنس ہے وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پریگمیٹک اپروچ اپنا رہے ہیں۔ انسٹیڈ آف کہ جی طالبان شرائط پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، دے آر لوکنگ آفٹر دیئر اون انٹرسٹ۔ تو اس کے اندر آئی تھنک پاکستان کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم تو پہلے تو ہم نے جب افغان طالبان اقتدار آئے تھے لیٹ 90s میں، اس میں تو وی ور the 3 countries پاکستان، UAE اور سعودی عرب
لیکن اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی اور ایٹ لیسٹ ریجن کے ساتھ جائیں گے جب یہ کام کرنا ہوگا. لیکن اگر امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا یہ مطلب نہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں, بٹ وہ ڈائریکٹ ایک چینل آف کمیونیکیشن اوپن کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ. دس مینس کہ پاکستان کو کیپنگ ان ویو دیز ڈیولپمنٹس, اگر دنیا کی دو بڑی طاقتیں افغان طالبان کے ساتھ اس طریقے سے انگیج کر رہی ہیں اور اس وقت ہمارے جو تعلقات ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت ٹینس ہیں, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ ترتیب دینا ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ جب پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے, جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے اوپر ضرور فوکس کرے گی. اور آئی ایم شیور کہ جب نیکسٹ فرائیڈے کو دا ریویو کے پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات ہوگی تو ہوپ فلی بائی دیٹ ٹائم پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں گے اور ایٹ لیسٹ وی ول ہیو اے ٹرو پکچر کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ کون بنا رہا ہے. اور ایٹ لیسٹ یہ پاکستان کے لیے ضروری بھی ہے بیکاز وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آپ کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ آپ کو فارن پالیسی فرنٹ پہ جو بھی چیلنجز درپیش ہیں ان کو بہتر طریقے سے نبٹ سکتے ہیں.